اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ کو ایسی ہی دل کو چھو لینے والی کہانیاں ملتی رہیں۔ یہ کہانی ہے ہنا کی، ایک ایسی لڑکی کی جس کی عمر صرف 18 سال تھی، مگر قسمت نے اسے وقت بڑا بنا دیا تھا۔ ہنا نرم مزاج، با حیا اور کم گو طبیعت کی مالک تھی۔ اس کی آنکھوں میں خواب تھے، مگر ان خوابوں کو تعبیر ملنے سے پہلے ہی زندگی نے اس کے ہاتھ میں صبر کا پیالہ تھما دیا۔ ہنا کی بڑی بہن سدرا کی اچانک وفات نے پورے گھر کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ سدرا کے 2 چھوٹے بچے تھے جو ماں کی ممتا سے محروم ہو گئے۔ گھر والوں کی نظریں رفتہ رفتہ ہنا پر آ کر رک گئیں۔ رشتہ داروں نے مشورے دیے، خاندان کی عزت کا واسطہ دیا گیا، بچوں کے مستقبل کا حوالہ دیا گیا، اور یوں ہنا کی رضامندی کو خاموشی سمجھ کر اس کا نکاح اس کی بہنوئی عارف سے کر دیا گیا۔ عارف بظاہر کامیاب اور مالدار انسان تھا، مگر اس کے اندر عجیب سی سختی تھی۔ وہ کم گو، شکی اور غصے کا تیز تھا۔ اس کی پہلی شادی خوشگوار نہیں رہی تھی۔ وہ دل ہی دل میں اپنی پہلی اسی بدگمانی نے اس کے دل میں کڑواہٹ بھر دی تھی۔ شادی کی پہلی رات ہنا کے لیے کسی ڈراونے خواب سے کم نہ تھی۔ عارف نے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ وہ یہ رشتہ صرف بچوں کی خاطر قبول کر رہا ہے۔ اس کے لہجے میں سرد مہری تھی اور آنکھوں میں برسوں کا غصہ۔ ہنا کے نازک دل پر یہ الفاظ تیر کی طرح لگے۔ وہ ساری رات سہم کر بیٹھی رہی، آنسو بہاتی رہی، مگر آواز نہ نکال سکی۔ اگلی صبح جب ساس نے اس کی سرخ آنکھیں اور کانپتے ہاتھ دیکھے تو لمحہ بھر کو ان کے چہرے پر افسوس آیا، مگر انہوں نے بھی یہی کہا کہ بیٹی، وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا، تم محبت سے سب ٹھیک کر لینا۔ یہ جملہ ہنا کے دل میں کہیں گہرائی تک اتر گیا۔ چند دنوں بعد جب وہ میکے گئی اور ماں کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر روئی تو ماں کی آنکھیں بھی بھیگ گئی، مگر باپ کی آواز سخت تھی۔ اس نے کہا، اب وہی تمہارا گھر ہے، ہمیں بدنام نہ کرنا۔ یہ سن کر ہنا یوں لگا جیسے اس کے پیروں تلے زمین کھسک گئی ہو۔ اب اس کے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہ تھا۔ دن گزرتے گئے، عارف کبھی خاموش رہتا، کبھی بات بات پر غصہ کر اٹھتا، معمولی غلطی پر سخت لہجہ اختیار کرتا۔ ہنا ہر بار خود کو سنبھال لیتی۔ وہ بچوں سے پیار کرتی، گھر سنبھالتی، سب کی خدمت کرتی۔ رات کے اندھیرے میں اللہ کے حضور گڑ گڑاتی اور دعا کرتی کہ اس کے دلوں میں نرمی پیدا ہو جائے۔ ایک دن اتفاقاً اسے اپنی بہن کی پرانی ڈائری ملی۔ اس ڈائری میں سدرا کے وہ الفاظ درج تھے جو اس نے کبھی کسی سے نہیں کہے تھے: شک، الزام، سرد مہری اور تنہائی۔ ہنا کو اندازہ ہوا کہ اس کی بہن بھی اسی خاموش اذیت میں جیتی رہی تھی۔ اس انکشاف میں ہنا کو اندر تک ہلا دیا، مگر اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ٹوٹے گی نہیں۔ 3 ماہ گزر گئے۔ نرم لہجہ اور اس کی مستقل خدمت آہستہ آہستہ عارف کے رویے پر اثر ڈالنے لگے۔ وہ پہلے کی طرح چیختا نہیں تھا۔ کبھی کبھار اس کی نظریں ہنا کے چہرے پر رک جاتی، جیسے وہ پہلی بار اسے سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ ایک شام عارف دیر سے گھر آیا۔ اس نے پہلی بار نرمی سے پوچھا، تم ٹھیک ہو؟ یہ مختصر سا سوال ہنا کے لیے غیر معمولی تھا۔ اس کی آنکھوں کی نمی چھپ نہ سکی۔ چند دن بعد اچانک ہنا کی طبیعت خراب ہو گئی۔ چکر آ کر وہ گر پڑی۔ گھبراہٹ میں اسے ہسپتال لے جایا گیا۔ کچھ ٹیسٹ کے بعد ڈاکٹر نے خوشخبری سنائی کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ یہ سنتے ہی عارف کے چہرے کے گھر والوں کی نظریں رفتہ رفتہ ہنا پر آ کر رک گئیں۔ رشتہ داروں نے مشورے دیے، خاندان کی عزت کا واسطہ دیا گیا، بچوں کے مستقبل کا حوالہ دیا گیا، اور یوں ہنا کی رضامندی کو خاموشی سمجھ کر اس کا نکاح اس کی بہنوئی عارف سے کر دیا گیا۔ عارف بظاہر کامیاب اور مالدار انسان تھا، مگر اس کے اندر عجیب سی سختی تھی۔ وہ کم گو، شکی اور غصے کا تیز تھا۔ اس کی پہلی شادی خوشگوار نہیں رہی تھی۔ وہ دل ہی دل میں اپنی پہلی بیوی پر بدگمان تھا، اور اسی بدگمانی نے اس کے دل میں کڑواہٹ بھر دی تھی۔ شادی کی پہلی رات ہنا کے لیے کسی ڈراونے خواب سے کم نہ تھی۔ عارف نے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ وہ یہ رشتہ صرف بچوں کی خاطر قبول کر رہا ہے۔ اس کے لہجے میں سرد مہری تھی اور آنکھوں میں برسوں کا غصہ۔ ہنا کے نازک دل پر یہ الفاظ تیر کی طرح لگے۔ وہ ساری رات سہم کر بیٹھی رہی، آنسو بہاتی رہی، مگر آواز نہ نکال سکی۔ اگلی صبح جب ساس نے اس کی بڑا بنا دیا تھا۔ ہنا نرم مزاج، با حیا اور کم گو طبیعت کی مالک تھی۔ اس کی آنکھوں میں خواب تھے، مگر ان خوابوں کو تعبیر ملنے سے پہلے ہی زندگی نے اس کے ہاتھ میں صبر کا پیالہ تھما دیا۔ ہنا کی بڑی بہن سدرا کی اچانک وفات نے سرخ آنکھیں اور کانپتے ہاتھ دیکھے
تو لمحہ بھر کو ان کے چہرے پر افسوس آیا، مگر انہوں نے بھی یہی کہا کہ بیٹی، وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا، تم محبت سے سب ٹھیک کر لینا۔ یہ جملہ ہنا کے دل میں کہیں گہرائی تک اتر گیا۔ چند دنوں بعد جب وہ میکے گئی اور ماں کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر روئی تو ماں کی آنکھیں بھی بھیگ گئی، مگر باپ کی آواز سخت تھی۔ اس نے کہا، اب وہی تمہارا گھر ہے، ہمیں بدنام نہ کرنا۔ یہ سن کر ہنا یوں لگا جیسے اس کے پیروں تلے زمین کھسک گئی ہو۔ اب اس کے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہ تھا۔ دن گزرتے گئے، عارف کبھی خاموش رہتا، کبھی بات بات پر غصہ کر اٹھتا، معمولی غلطی پر سخت لہجہ اختیار کرتا۔ ہنا ہر بار خود کو سنبھال لیتی۔ وہ بچوں سے پیار کرتی، گھر سنبھالتی، سب کی خدمت کرتی۔ رات کے اندھیرے میں اللہ کے حضور گڑ گڑاتی اور دعا کرتی کہ اس کے دلوں میں نرمی پیدا ہو جائے۔ ایک دن اتفاقاً اسے اپنی بہن کی پرانی ڈائری ملی۔ اس ڈائری میں سدرا کے وہ الفاظ درج تھے جو اس نے کبھی کسی سے نہیں کہے تھے۔ شک، الزام، سرد مہری اور تنہائی۔ ہنا کو اندازہ ہوا کہ اس کی بہن بھی اسی خاموش اذیت میں جیتی رہی تھی۔ اس انکشاف میں ہنا کو اندر تک ہلا دیا، مگر اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ٹوٹے گی نہیں۔ 3 ماہ گزر گئے۔ ہنا کی خاموش برداشت، اس کا نرم لہجہ اور اس کی مستقل خدمت آہستہ آہستہ عارف کے رویے پر اثر ڈالنے لگے۔ وہ پہلے کی طرح چیختا نہیں تھا۔ کبھی کبھار اس کی نظریں ہنا کے چہرے پر رک جاتی، جیسے وہ پہلی بار اسے سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ ایک شام عارف دیر سے گھر آیا۔ اس نے پہلی بار نرمی سے پوچھا، تم ٹھیک ہو؟ یہ مختصر سا سوال ہنا کے لیے غیر معمولی تھا۔ اس نے سرخ آنکھیں اور کانپتے ہاتھ دیکھے تو لمحہ بھر کو ان کے چہرے پر افسوس آیا، مگر انہوں نے بھی یہی کہا کہ بیٹی، وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا، تم محبت سے سب ٹھیک کر لینا۔ یہ جملہ ہنا کے دل میں کہیں گہرائی تک اتر گیا۔ چند دنوں بعد جب وہ میکے گئی اور ماں کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر روئی تو ماں کی آنکھیں بھی بھیگ گئی، مگر باپ کی آواز سخت تھی۔ اس نے کہا، اب وہی تمہارا گھر ہے، ہمیں بدنام نہ کرنا۔ یہ سن کر ہنا یوں لگا جیسے اس کے پیروں تلے زمین کھسک گئی ہو۔ اب اس کے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہ تھا۔ دن گزرتے گئے۔ عارف کبھی خاموش رہتا، کبھی بات بات پر غصہ کر اٹھتا، معمولی غلطی پر سخت لہجہ اختیار کرتا۔ ہنا ہر بار خود کو سنبھال لیتی۔ وہ بچوں سے پیار کرتی، گھر سنبھالتی، سب کی خدمت کرتی۔ رات کے اندھیرے میں اللہ کے حضور گڑ گڑاتی اور دعا کرتی کہ اس کے دلوں میں نرمی پیدا ہو جائے۔ ایک دن اتفاقاً اسے اپنی بہن کی پرانی ڈائری ملی۔ اس ڈائری میں سدرا کے وہ الفاظ درج تھے جو اس نرم لہجہ اور اس کی مستقل خدمت آہستہ آہستہ عارف کے رویے پر اثر ڈالنے لگے۔ وہ پہلے کی طرح چیختا نہیں تھا۔ کبھی کبھار اس کی نظریں ہنا کے چہرے پر رک جاتی، جیسے وہ پہلی بار اسے سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ ایک شام عارف دیر سے گھر آیا۔ اس نے پہلی بار نرمی سے پوچھا، تم ٹھیک ہو؟ یہ مختصر سا سوال ہنا کے لیے غیر معمولی تھا۔ اس نے کبھی کسی سے نہیں کہے تھے۔ شک، الزام، سرد مہری اور تنہائی۔ ہنا کو اندازہ ہوا کہ اس کی بہن بھی اسی خاموش اذیت میں جیتی رہی تھی۔ اس انکشاف میں ہنا کو اندر تک ہلا دیا، مگر اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ٹوٹے گی نہیں۔ 3 ماہ گزر گئے۔ ہنا کی خاموش برداشت، اس کی آنکھوں کی نمی چھپ نہ سکی۔ چند دن بعد اچانک ہنا کی طبیعت خراب ہو گئی۔ چکر آ کر وہ گر پڑی۔ گھبراہٹ میں اسے ہسپتال لے جایا گیا۔ کچھ ٹیسٹ کے بعد ڈاکٹر نے خوشخبری سنائی کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ یہ سنتے ہی عارف کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ اس کے اندر کچھ پگھلنے لگا تھا۔ شاید اسے پہلی بار احساس ہوا کہ بڑا بنا دیا تھا۔ ہنا نرم مزاج، باحیا اور کم گو طبیعت کی مالک تھی۔ اس کی آنکھوں میں خواب تھے، مگر ان خوابوں کو تعبیر ملنے سے پہلے ہی زندگی نے اس کے ہاتھ میں صبر کا پیالہ تھما دیا۔ ہنا کی بڑی بہن سدرا کی اچانک وفات نے پورے گھر کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ سدرا کے 2 چھوٹے بچے تھے جو ماں کی ممتا سے محروم ہو گئے تھے۔ گھر والوں کی نظریں رفتہ رفتہ ہنا پر آ کر رک گئیں۔ رشتہ داروں نے مشورے دیے، خاندان کی عزت کا واسطہ دیا گیا، بچوں کے مستقبل کا حوالہ دیا گیا، اور یوں ہنا کی رضامندی کو خاموشی سمجھ کر اس کا نکاح اس کے بہنوئی عارف سے کر دیا گیا۔ عارف بظاہر کامیاب اور مالدار انسان تھا، مگر اس کے اندر عجیب سی سختی تھی۔ وہ کم گو، شکی اور غصے کا تیز تھا۔ اس کی پہلی شادی خوشگوار نہیں رہی تھی۔ وہ دل ہی دل میں اپنی پہلی بیوی پر بدگمان تھا، اور اسی بدگمانی نے اس کے دل میں کڑواہٹ بھر دی تھی۔ شادی کی پہلی رات ہنا کے لیے کسی ڈراونے خواب سے کم نہ تھی۔
عارف نے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ وہ یہ رشتہ صرف بچوں کی خاطر قبول کر رہا ہے۔ اس کے لہجے میں سرد مہری تھی اور آنکھوں میں برسوں کا غصہ۔ ہنا کے نازک دل پر یہ الفاظ تیر کی طرح لگے۔ وہ ساری رات سہم کر بیٹھی رہی، آنسو بہاتی رہی، مگر آواز نہ نکال سکی۔ اگلی صبح جب ساس نے اس کی سرخ آنکھیں اور کانپتے ہاتھ دیکھے تو لمحہ بھر کو ان کے چہرے پر افسوس آیا، مگر انہوں نے بھی یہی کہا کہ بیٹی، وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا، تم محبت سے سب ٹھیک کر لینا۔ یہ جملہ ہنا کے دل میں کہیں گہرائی تک اتر گیا۔ چند دنوں بعد جب وہ میکے گئی اور ماں کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر روئی تو ماں کی آنکھیں بھی بھیگ گئی، مگر باپ کی آواز سخت تھی۔ اس نے کہا، اب وہی تمہارا گھر ہے، ہمیں بدنام نہ کرنا۔ یہ سن کر ہنا یوں لگا جیسے اس کے پیروں تلے زمین کھسک گئی ہو۔ اب اس کے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہ تھا۔ دن گزرتے گئے، عارف کبھی خاموش رہتا، کبھی بات بات پر غصہ کر اٹھتا، معمولی غلطی پر سخت لہجہ اختیار کرتا۔ ہنا ہر بار خود کو سنبھال لیتی۔ وہ بچوں سے پیار کرتی، گھر سنبھالتی، سب کی خدمت کرتی۔ رات کے اندھیرے میں اللہ کے حضور گڑ گڑاتی اور دعا کرتی کہ اس کے دلوں میں نرمی پیدا ہو جائے۔ ایک دن اتفاقاً اسے اپنی بہن کی پرانی ڈائری ملی۔ اس ڈائری میں سدرا کے وہ الفاظ درج تھے جو اس کی آنکھوں کی نمی چھپ نہ سکی۔ چند دن بعد اچانک ہنا کی طبیعت خراب ہو گئی۔ چکر آ کر وہ گر پڑی۔ گھبراہٹ میں اسے ہسپتال لے جایا گیا۔ کچھ ٹیسٹ کے بعد ڈاکٹر نے خوشخبری سنائی کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ یہ سنتے ہی عارف کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ اس کے اندر کچھ پگھلنے لگا تھا۔ شاید اسے پہلی بار احساس ہوا کہ نرم لہجہ اور اس کی مستقل خدمت آہستہ آہستہ عارف کے رویے پر اثر ڈالنے لگے۔ وہ پہلے کی طرح چیختا نہیں تھا۔ کبھی کبھار اس کی نظریں ہنا کے چہرے پر رک جاتیں، جیسے وہ پہلی بار اسے سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ ایک شام عارف دیر سے گھر آیا۔ اس نے پہلی بار نرمی سے پوچھا، تم ٹھیک ہو؟ یہ مختصر سا سوال ہنا کے لیے غیر معمولی تھا۔ اس نے کبھی کسی سے نہیں کہے تھے۔ شک، الزام، سرد مہری اور تنہائی۔ ہنا کو اندازہ ہوا کہ اس کی بہن بھی اسی خاموش اذیت میں جیتی رہی تھی۔ اس انکشاف میں ہنا کو اندر تک ہلا دیا، مگر اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ٹوٹے گی نہیں۔ 3 ماہ گزر گئے۔ ہنا کی خاموش برداشت اس کی آنکھوں کی نمی چھپ نہ سکی۔ چند دن بعد اچانک ہنا کی طبیعت خراب ہو گئی۔ چکر آ کر وہ گر پڑی۔ گھبراہٹ میں اسے ہسپتال لے جایا گیا۔ کچھ ٹیسٹ کے بعد ڈاکٹر نے خوشخبری سنائی کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ یہ سنتے ہی عارف کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ اس کے اندر کچھ پگھلنے لگا تھا۔ شاید اسے پہلی بار احساس ہوا کہ بڑا بنا دیا تھا۔ ہنا نرم مزاج، با حیا اور کم گو طبیعت کی مالک تھی۔ اس کی آنکھوں میں خواب تھے، مگر ان خوابوں کو تعبیر ملنے سے پہلے ہی زندگی نے اس کے ہاتھ میں صبر کا پیالہ تھما دیا۔ ہنا کی بڑی بہن سدرا کی اچانک وفات نے پورے گھر کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ سدرا کے 2 چھوٹے بچے تھے جو ماں کی ممتا سے محروم ہو گئے تھے۔ گھر والوں کی نظریں رفتہ رفتہ ہنا پر آ کر رک گئیں۔ رشتہ داروں نے مشورے دیے، خاندان کی عزت کا واسطہ دیا گیا، بچوں کے مستقبل کا حوالہ دیا گیا، اور یوں ہنا کی رضامندی کو خاموشی سمجھ کر اس کا نکاح اس کے بہنوئی عارف سے کر دیا گیا۔ عارف بظاہر کامیاب اور مالدار انسان تھا، مگر اس کے اندر عجیب سی سختی تھی۔ وہ کم گو، شکی اور غصے کا تیز تھا۔ اس کی پہلی شادی خوشگوار نہیں رہی تھی۔ وہ دل ہی دل میں اپنی پہلی بیوی پر بدگمان تھا، اور اسی بدگمانی نے اس کے دل میں کڑواہٹ بھر دی تھی۔ شادی کی پہلی رات ہنا کے لیے کسی ڈراونے خواب سے کم نہ تھی۔ عارف نے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ وہ یہ رشتہ صرف بچوں کی خاطر قبول کر رہا ہے۔ اس کے لہجے میں سرد مہری تھی اور آنکھوں میں برسوں کا غصہ۔ ہنا کے نازک دل پر یہ الفاظ تیر کی طرح لگے۔ وہ ساری رات سہم کر بیٹھی رہی، آنسو بہاتی رہی، مگر آواز نہ نکال سکی۔ اگلی صبح جب ساس نے اس کی سرخ آنکھیں اور کانپتے ہاتھ دیکھے تو لمحہ بھر کو ان کے چہرے پر افسوس آیا، مگر انہوں نے بھی یہی کہا کہ بیٹی، وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا، تم محبت سے سب ٹھیک کر لینا۔ یہ جملہ ہنا کے دل میں کہیں گہرائی تک اتر گیا۔ چند دنوں بعد جب وہ میکے گئی اور ماں کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر روئی تو ماں کی آنکھیں بھی بھیگ گئی، مگر باپ کی آواز سخت تھی۔ اس نے کہا، اب وہی تمہارا گھر ہے، ہمیں بدنام نہ کرنا۔ یہ سن کر ہنا یوں لگا جیسے اس کے پیروں تلے زمین کھسک گئی ہو۔ اب اس کے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہ تھا۔ دن گزرتے گئے۔
عارف کبھی خاموش رہتا، کبھی بات بات پر غصہ کر اٹھتا، معمولی غلطی پر سخت لہجہ اختیار کرتا۔ ہنا ہر بار خود کو سنبھال لیتی۔ وہ بچوں سے پیار کرتی، گھر سنبھالتی، سب کی خدمت کرتی۔ رات کے اندھیرے میں اللہ کے حضور گڑ گڑاتی اور دعا کرتی کہ اس کے دلوں میں نرمی پیدا ہو جائے۔ ایک دن اتفاقاً اسے اپنی بہن کی پرانی ڈائری ملی۔ اس ڈائری میں سدرا کے وہ الفاظ درج تھے جو اس نرم لہجہ اور اس کی مستقل خدمت آہستہ آہستہ عارف کے رویے پر اثر ڈالنے لگے۔ وہ پہلے کی طرح چیختا نہیں تھا۔ کبھی کبھار اس کی نظریں ہنا کے چہرے پر رک جاتیں، جیسے وہ پہلی بار اسے سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ ایک شام عارف دیر سے گھر آیا۔